آداب، میں ہوں وسعت اللہ خان اور میرے ساتھ ہیں زرار کھوڑو۔ وینزویلا کے بعد اب کس کی باری ہے اور کون کون ٹرمپ کے اگلے قدم پہ نظریں گاڑے ہوئے ہیں، اس پہ آج بھی ہم گفتگو کریں گے فالو اپ کے طور پہ۔ ایران کی جو اقتصادی صورتحال ہے تیزی سے بگڑ رہی ہے، اس کی وجہ سے امن و امان کے حالات بھی کچھ اچھے نہیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پہ جو عام آدمی ہے اس کے صبر کا پیمانہ کتنا بھر چکا ہے، اس کا بھی جائزہ لیں گے، مگر پہلے چلیں گے ہم اسلام آباد، جہاں ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چودھری صاحب کی پریس کانفرنس ہوئی۔ آپ ہر چینل پہ اس کا تذکرہ سن چکے ہوں گے۔ بیسیکلی جو ہے یہ پریس کانفرنس اس لیے بلائی گئی تھی کہ افغانستان سے جو ٹیررزم کی کارروائیاں ہوتی ہیں ان کا اپڈیٹ دیا جائے صحافیوں کو۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ گزشتہ برس جو ابھی گزرا ہے 3-4 دن پہلے، پورے سال میں دہشت گردی کے 10 بڑے واقعات میں افغان شہری بھی شامل تھے۔ دہشت گردی کے 5400 واقعات ہوئے، 1235 قانون نافذ کرنے والے اہلکار اور عام شہری جاں بحق ہوئے، 2597 دہشت گرد مارے گئے۔ 10 بڑے حملوں میں جعفر ایکسپریس، ایف سی ہیڈ کوارٹر بنوں اور کیڈٹ کالج وانا پہ ہونے والے حملے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ سال انٹیلیجنس بیسڈ 75,000 آپریشنز کیے گئے۔ ان حملوں میں افغان شہری شامل ہیں اور افغانستان بقول لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اس وقت دہشت گردی کا عالمی مرکز ہے، جہاں القاعدہ ہے، داعش ہے، ٹی ٹی پی ہے، بی ایل اے ہے اور وہیں سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ انہوں نے میرے لیے ذرا یہ ایک نئی بات تھی، انہوں نے کہا کہ لگ بھگ 2500 شامی دہشت گرد افغانستان آئے ہیں اور وہ وہاں ایکٹیو بھی ہیں۔ یہ میرے لیے ایک ہاں، لیکن آئی تھنک انبیلیویبل بات بالکل نہیں ہے، اوکے، کیونکہ افغانستان ایک ہیون تو بنا ہوا ہے اس طرح کے۔ شام سے کون لوگ آئے ہوں؟ نہیں، اب یہ ہمیں نہیں پتا، القاعدہ لنکڈ ہو سکتے ہیں، اتنا تو ہمیں پتا ہے کہ ایون ڈیورنگ دا سیرین سول وار ان کے کانٹیکٹس اور کوآپریشنز تو چلتی رہی ہیں۔ اچھا، جنرل صاحب نے ظاہر ہے بھارت کا بھی تذکرہ کیا، اگر افغانستان کا تذکرہ ہوگا تو بھارت کا بھی ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کا موقف ہے کہ وہ افغانستان سے مل کے ایک 2 طرفہ محاذ کھولے گا یا کھول سکتا ہے۔ تو جنرل صاحب کا یہی کہنا تھا کہ آئیے آپ بھی اپنا شوق پورا کر لیں، دیکھ لیں گے۔ ہماری دوست اور بہت ہی مشہور اینکر اور صحافی آسمہ شیرازی بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھیں اور انہوں نے بھی چند سوالات کیے۔ آسمہ، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ یہ بتائیے کہ بظاہر تو یہ افغانستان اور پاکستان اور دہشت گردی کے معاملات پہ روشنی ڈالنے کی لیے تھی پریس کانفرنس، لیکن پچھلی پریس کانفرنس کی طرح اس پریس کانفرنس میں بھی رفتہ رفتہ شاید سوالات کی نوعیت ایسی تھی یا بیانیے کی نوعیت ایسی تھی کہ گاڑی مڑتے ہوئے جو بانی پی ٹی آئی عرف عمران خان ہے اس کی طرف بھی آ گئی، نام ظاہر نہیں لیا گیا۔ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر اور حکومت کا بھی نام لیے بغیر تذکرہ کیا گیا۔ تو یہ آپ نے بھی کچھ سوالات کیے، تو اندر کا احوال ذرا بتائیں گے آپ؟ جی، بہت بہت شکریہ وسعت صاحب۔ دیکھیے، پریس کانفرنس تو بالکل دہشت گردی اور جو گزشتہ سال کے واقعات تھے اور اس پہ جو کارروائیاں تھی دہشت گردی کے خلاف پاکستان فوج کی، اس کے اوپر تھی۔ لیکن ظاہر ہے کہ خیبر پختونخوا کے حوالے سے زیادہ وہاں پہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنا آغاز جو تھا وہ اسی طرح سے کیا کہ 3 صوبے جو ہیں وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیاں کر رہے ہیں اور بھرپور کارروائیاں کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ کیوں 80% جو اٹیکس ہیں وہ صرف اور صرف خیبر پختونخوا کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ ایک بھرپور سوال تھا جو کہ جس سے سمجھ آ گیا کہ اب اس کا جو پریس کانفرنس کا رخ ہے وہ کیا ہوگا۔ اور پھر انہوں نے اس کے بعد میرے خیال ہے آج کی جو پریس کانفرنس تھی اس میں بہت کلیئرٹی کے ساتھ، یعنی 2 چیزیں جو انہوں نے کہی، ایک تو یہ کہ کلیئرٹی کے ساتھ یہ کہا کہ ریاست کا اب بیانیہ کیا ہے اور ریاست اب اس کے اوپر جو ہے وہ قائم رہے گی۔ پچھلی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کے بیانیے سے خود کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے۔
اور ساتھ میں انہوں نے جو ہم نے سوال پوچھا تھا اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ ڈی جی آئی جو تھے اس وقت کے وہ کہاں ہیں، وہ اب وہ جیل میں ہیں، اور شخصیات کے ساتھ اس کو جو ہے انہوں نے منسوب کیا کہ یہ جو ساری کارروائیاں تھیں ان کا شخصیات سے تعلق تھا، ادارے کے ساتھ تعلق نہیں تھا۔ تو اس حوالے سے بھی یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے کہ جب انہوں نے ادارے کو الگ کر دیا، ان 3 شخصیات کو جو کہ پولیٹیکل اینڈ ملٹری کی شخصیات تھی، بلکہ 2 کو انہوں نے جنرل فیض کو اور عمران خان صاحب کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑا۔ میں کہتا کہ جہاں تک یہ بات تھی، آپ نے بات کی کہ جو پچھلی اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ وقت تھی، ان کے بارے میں تو ظاہر ہے ڈی جی آئی اسپیر نے بات کی۔ آپ نے بھی ایک سوال پوچھا تھا، میرا خیال ہے کہ شاید وہ اس سے ہی جڑا ہوا ہے کہ کتنوں کا احتساب ہوگا، اور میرا خیال ہے جو میں نے کم از کم سوشل میڈیا پہ جو کلپ دیکھی ہے، میں جواب نہیں سن سکا اس کا۔ آپ کا سوال یہ تھا شاید کہ جنہوں نے پھر یہ ری سیٹلمنٹ کی تھی طالبان کی، اس میں ظاہر ہے کہ صرف 1-2 لوگ تو نہیں ملوث تھے نا اس پوری مہم میں، تو ان کا کیا ہوگا؟ تو اس کا کیا جواب ملا تھا آپ کو؟ اس پہ انہوں نے ڈی جی آئی انہوں نے کہا کہ وہ کہاں ہیں اس وقت، وہ جیل میں ہیں۔ یعنی انہوں نے ڈی جی آئی کو اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ اور یہ بھی کہا کہ یہ شخصیات کے فیصلے تھے، یہ ادارے کے فیصلے نہیں تھے، یہ شخصیات فیصلے کر رہی تھیں، اور وہ شخص جو کہ سیاسی مفادات کے لیے جس کو استعمال کیا جا رہا تھا وہ آج جیل میں ہے۔ یعنی ان کا اشارہ جنرل فیض کی جانب تھا۔ تو ان کے جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو پالیسی بنائی تھی واپس لا کے بسانے والی، وہ پالیسی کے ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان اور جنرل فیض تھے۔ یہ 2 شخصیات کو انہوں نے کیٹیگوریکلی اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے انہوں نے اشارہ بھی کیا، اور پھر جنرل فیض کی طرف انہوں نے وہ بھی اشارہ دیا۔ یعنی اس وقت کے جو آرمی چیف ہے جنرل باجوہ صاحب، وہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ وہ اس کے تھا، اور پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو ہے وہ سیاسی مفادات کے لیے استعمال بھی کیا جا رہا تھا۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ جو بھی پالیسی تھی عمران خان صاحب کی، پھر عمران خان صاحب کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ بار بار ایک ہی بات کرتے تھے، اور وہ ایک بات کے اوپر جب آتے ہیں تو پھر وہ اس کے اوپر وہ اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ہم نے صرف بات چیت کرنی ہے، ہم نے صرف ان سے مذاکرات کرنے ہیں، اور انہوں نے دفتر کھولنے کی بھی بات کی تھی، اور انہوں نے وہ ساری باتیں جو ہیں وہ کی تھی۔ تو ایک طرح سے وہ ایک جو پوری پالیسی ہے وہ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک با اختیار وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب، اور ان کی وہ لیڈ کر رہے تھے اس پالیسی کو جس میں کہ ان کے ساتھ اس وقت کے ڈی جی آئی جو تھے وہ مکمل طور پر شریک تھے۔ تو ایک تو یہ انہوں نے کر دیا، پھر انہوں نے کہا کہ یہ وہی لوگ تھے جو کہ جنرل باجوہ کو باپ قرار دیتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ قوم کے باپ ہیں، اور قوم کے باپ کے طور پر ان کو انٹروڈیوس کراتے تھے۔ تو میں خیال ہے کہ انہوں نے ساری اس بات کے اوپر بہت واضح جو ہے وہ جواب دیا ہے، لیکن جو احتساب کا جو جواب ہے، یعنی آپ دیکھیے کہ عمران خان صاحب کے اوپر بھی یہ الزامات آتے ہیں، ابھی تک کوئی اس کا مقدمہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے واپس لا کر بسایا، یا جنرل فیض جو ہے ان کے ساتھ بھی جو پولیٹیکل انوالومنٹ ہے اس کے مقدمات ہیں، مگر اگر کسی اور ملک کے اندر اس طرح کے لوگوں کو، دہشت گردوں کو لایا جاتا اور ان کو بسایا جاتا تو پولیٹیکل لیڈرشپ پہ برڈن تو آ گیا، لیکن جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس وقت فیصلے کر رہی تھی ان کو جواب دہ کون ٹھہرائے گا؟ یہ سوال تو اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور یہ اگر دیکھا جائے تو مہذب ملکوں میں تو یہ وار کرائمز ہوتے ہیں کھوڑو صاحب۔ یہ یعنی ایک 40,000 لوگ آپ لے آئے اور اس میں سے 5 سے 6,000 آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگجو ہیں، اور ریاست کہہ رہی ہے کہ ہم ان کو بسائیں گے، اور پھر وہ پھٹنا شروع ہو گئے، پھر انہوں نے حملے کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ ایک سلیکٹو جسٹس عمران خان صاحب یا کسی پولیٹیکل لیڈر کی حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن اب جو نیا بیانیہ ہے آسما، اس میں تو اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ شخصی فیصلے تھے، اداروں کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں تھا، لیکن اب یہ جو موجودہ فیز ہے دہشت گردی کا، وہ جو بیج انہوں نے بویا تھا شخصیات نے، اداروں نے نہیں، تو اس کا پھل کے پی کے بقول ان کے کاٹ رہا ہے، اور یہ پھل کٹوانے میں جو موجودہ حکومت ہے صوبے کی وہ ان کی مدد کر رہی ہے، تو بیانیہ نے یہ ٹرن لیا ہے۔ جی بالکل، اور اس پہ جو انہوں نے سوال اٹھائے ہیں وہ سوال بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ ساری سیاسی جماعتوں کو جو دہشت گرد ہیں وہ نشانہ بناتے ہیں، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اپیزمنٹ کی پالیسی۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ نور ولی محسود جو ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کے حوالے صوبہ کر دیا جائے، یا پھر یہ کہ ہیبت اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیا جائے، یعنی جو موجودہ بار بار آپریشن نہ کرنے کی بات ہو رہی ہے اور ان سے مذاکرات کرنے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر انہوں نے بہت کیٹیگوریکل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دیا۔
کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اب ان کے ساتھ جو کریں ہم ان کے ساتھ لڑیں گے، اور ایک کلیئر پالیسی جو ہے وہ ادارے نے 2023 میں اختیار کی تھی، اور اس کو پھر لے کے چلتے ہوئے اب 2026 میں ایک پوری کلیئرٹی کے ساتھ انہوں نے کہا کہ اب ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ اب ہم نے ان کے ساتھ لڑائی لڑنی ہے، کوئی بات چیت نہیں ہوگی، کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، اور آپریشن بھی جو انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں یہ ہوتے رہیں گے، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ریاست کرے گی۔ تو دیکھیے اس کی جو کڑیاں ہیں وہ تو ملتی ہیں بہت ساری چیزوں میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس تھا اس کے اندر جو جنرل فیض نے بریفنگ دی تھی اور جنرل باجوہ نے، اور اس وقت بھی جو پولیٹیکل پارٹیز موجود تھیں پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ میں انہوں نے چیلنج کیا تھا اس پالیسی کو، جب انہوں نے آ کے یہ بتایا کہ ہم نے بات چیت کرنی ہے، ان کو لا کے بسانا ہے اور ان کو نارمل سٹیزن بنانا ہے، تو اس وقت بہت ساری سیاسی جماعتیں، محسن داوڑ آن دا ریکارڈ ہیں، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں نے اس پہ بات کی اور اس کو چیلنج کیا، بلاول بھٹو اس میں شامل تھے، یہ ان کیمرہ بریفنگ تھی، لیکن عمران خان صاحب نہ اس کے اندر آئے اس بریفنگ کے اندر، بلکہ انہوں نے مختلف انٹرویوز کے اندر جو ہے یہ بات بار بار کہی۔ اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسی پالیسی کے ساتھ سٹک کر رہی ہے جو پالیسی خود بطور وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ترتیب دی تھی کہ ہم نے ان کے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ لڑائی نہیں لڑنی، ہم نے ان کو چیلنج نہیں کرنا۔ اور ظاہر ہے کہ ریاست یہ سمجھتی ہے کہ ٹی ٹی اے، ٹی ٹی پی، انڈیا اور افغانستان ان کا ایک نیکسس ہے، اس میں جو پولیٹیکل نیکسس، اگر یہ 5 پوائنٹس آج آپ بی جے ایس پی آر کے دیکھیں تو 5واں پوائنٹ جو انہوں نے رکھا وہ پولیٹیکل نیکسس کا ہے، اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ انٹرنل رفٹ کے اندر اس کو اشارہ کر رہا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک کلیئرٹی کے ساتھ وہ یہ بات کر رہے ہیں، اور بار بار بات یہ ہوتی رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اپیزمنٹ کی پالیسی اختیار کیے ہوئے ہے طالبان کے ساتھ، اور عمران خان ہمیشہ یہ چاہتے تھے، جس پہ انہوں نے یہ بھی بات کی کہ وہ دفاتر کھولنے کی بات کرتے تھے، اور ان کی یہ پالیسی تھی کہ جو طالبان کو جو ہے وہ دفاتر بھی کھول کے دینے چاہیے، اور جو پہلی ان کی گورنمنٹ تھی پرویز خٹک صاحب کی، تو یہ ایک اس نتیجے تک پہنچنے میں، اور پھر وہ بار بار انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بعد میں ایک الگ آپ کو بتائیں گے، پریس کانفرنس ہو سکتی ہے یا آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے خلاف آپریشن نہیں کرنا۔ یہ ایک پھر انہوں نے عمران خان صاحب کا ٹویٹ بھی پڑھ کے سنایا جس میں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی تو وہ کہ اے این پی کی طرح ہمیں کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ تو بہرحال یہ سوال اپنی جگہ پہ بہت اہم ہے۔ ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ اصل جو مسئلہ ہے وہ کے پی کے میں ہے، بلوچستان پہ ان کا کنٹرول ہے۔ بالکل، ایک طرح سے چارج شیٹ کیا ہے انہوں نے، اور یہ چارج شیٹ سے کم نہیں ہے، یہ تمام جو باتیں انہوں نے کی ہیں آج خیبر پختونخوا حکومت کی طرح کے لیے کہ 3 صوبوں کے اندر جو ہے وہ کس طرح سے گورنمنٹس کو آپریٹ کر رہی ہیں اور وہ مذمت کرتی ہیں ان کارروائیوں کی، وہ ریاست کے ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، سوائے تحریک انصاف کی حکومت کے جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر ریاست کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ وہ کہتی ہے کہ ہم بات کریں گے، مذاکرات ہونے چاہیے اور خیبر پختونخوا ہی بات کرے افغانستان کے ساتھ یا ٹی ٹی اے کے ساتھ۔ تو یہ بات تو انہوں نے بالکل ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ 2026 کے آغاز میں ایک چارج شیٹ جو ہے یہ ایک پیش منظر ضرور دے رہی ہے کہ آگے کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ٹریلر ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ اب فلم اس پوری پریس کانفرنس میں یہ کوئی وے آؤٹ نہیں بتایا کہ یہ جو افغانستان کے ساتھ 2 طرفہ ریاستی تعلقات ہیں اس میں اب مزید کیا فارمولہ آزمایا جائے گا کہ چیزیں جو ہیں بہتری کی طرف جا سکیں، اس طرح کا تو کوئی اشارہ نہیں دیا انہوں نے۔ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا اسٹینڈ آف ہوگا، اور جب ان سے ٹریڈ کی بات کی گئی کہ ٹریڈ رکی ہوئی ہے، وہاں بارڈر پہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ان کے معاشی حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہمیں پہلے اس پوری برائی کو ختم کرنا ہے، ہمیں پہلے جو ہے وہ اس کو ہم ختم کریں گے تو پھر اس کے بعد آگے بڑھا جائے گا، ابھی تو ہم نے ان علتوں کو، لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ علتوں کو ہمیں جو ہے وہ ختم کرنا پڑے گا۔ تو میرا خیال ہے ریاست یہی چاہتی ہے کہ پہلے تو بھرپور طریقے سے جو مذاکرات کے لیے 3 مرحلے ہوئے اس کے اندر جو ایک ہی بات کی گئی تھی کہ ٹی ٹی پی کو خود سے الگ کیا جائے، یعنی ٹی ٹی اے ان کی سپورٹ میں پیچھے ہٹ جائے، تو وہ نہیں ہوا۔ تو اب صرف اور صرف جو ہے وہ ایک ہی آپشن ہے کہ بھرپور جب بھی وہاں سے کوئی حملہ ہو یا اس کا نیکسس جو بھی ہے اس کو توڑا جائے اور کارروائیاں کی جائے۔ انہوں نے کہا بھی کہ بارڈر جب سے بند ہوا ہے تو ایک جو انفلکس تھا دہشت گردوں کا وہ کم ہوا ہے، دہشت گردی کے واقعات میں نمایاں کمی بھی ہوئی ہے، اور انہوں نے وہ فگرز جو ہیں وہ بتائے بھی۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک ریاست اس وقت تک جو ہے وہ کسی صورت بھی
تحریک طالبان افغانستان اور تحریک طالبان پاکستان سے تو بالکل بھی نہیں، لیکن ٹی ٹی اے کے ساتھ بھی بات چیت کے موڈ میں اس وقت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی لگتا ہے کہ ٹی ٹی اے بھی کوئی فلیکسیبلٹی اس معاملے کے اوپر شو کر رہی ہے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ آسما شہرازی جی۔ اب دیکھیں جہاں تک افغانستان کی بات ہے تو دیر آر نو سولوشنز، یہ چیز میرا خیال ہے کہ ہم کلیئرلی رکھ لیں، نہ کوئی بلو پرنٹ ہے، نہ کوئی ایز سچ اسٹریٹجی ہے۔ اگر کوئی اسٹریٹجی ہے وہ صرف اتنی ہی ہو سکتی ہے کہ کنٹین کریں اور انتظار کریں کہ کسی طرح یہ آپس میں ہی لڑنے لگ جائیں، یا پھر آپ جیسے چین کے ساتھ ابھی جو ہمارے وزیر خارجہ اور چین کے وزیر خارجہ کی میٹنگ ہوئی ہے کہ وہاں سے یو بلڈ این الائنس ٹو پریشرائز افغانستان۔ اب وہ کتنا حد تک پریشرائز ہو سکتے ہیں یہ بھی ایک بالکل الگ سوال ہے۔ ہاں، لیکن دہشت گردی کے خلاف مجھے تو دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ انڈیفینٹ لڑائی کے ذریعے دہشت گردی ختم ہو سکے۔ یا تو یہ ہے کہ آپ کے پاس 1 اور 10 کا ریشو ہو تو آپ جڑ سے اکھاڑ دیں، ایسی مثالیں تو ہیں۔ نہیں دیکھیں، اگین اسٹریٹجی کنٹینمنٹ ہے، ایلیمینیشن بہت مشکل، ایلیمینیشن تقریباً ناممکن ہے۔ اور دیکھو دوسری بات یہ ہے کہ اب دوسری جانب اب جب کوئی بھی ایسی بات کرے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہی کہہ رہے ہیں کہ یار لڑائی صرف لڑائی سے کام نہیں ہو سکتا، تو امیڈیٹلی وہ پھر ایک اور نیریٹو شروع ہو جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ مطلب کوئی ایک فریق تھک جائے، نہیں، ہاں وہ تب جا کے بات چیت ہوگی۔ پوائنٹ از ایک اور نیریٹو شروع ہو جاتا ہے نا کہ یار نہیں مذاکرات کریں۔ اچھا، یہ مذاکرات کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ہاں، ایک پارٹی ٹائم گین کرتی ہے، ایک پارٹی ٹائم گین کرتی ہے اور وہ ہے طالبان، نو ون ایلس۔ ہم نہیں ٹائم گین کرتے، ہم ٹائم لوز کرتے ہیں، ہم مومنٹم لوز کرتے ہیں۔ ہم نے سوات میں بھی یہ دیکھا ہے، اپیزمنٹ صرف بیوقوفی نہیں ہے، اپیزمنٹ خودکشی ہے۔ لیٹس بی کلیئر اباؤٹ دس۔ اور جو بھی وہ کر رہا ہے وہ کوئی ملک کے مفاد کی بات نہیں ہو رہی۔ ہاں، ایک بات میرے لیے تھوڑی سی حیران کن ہے کہ اور ابھی جو پالیسی لی گئی ہے، جو پالیسی اسٹیٹمنٹ آئی ہے ہمارے سامنے، یقیناً یہ ریاست صرف ادارے کی پالیسی نہیں ہے، ریاست کی پالیسی ہے، یعنی کسی شخصیات کی پالیسی نہیں ہے یہ، رائٹ یار یہ لیکن آخری چیز کہ یہ میرے لیے تھوڑا سا عجیب بات ہے اور کافی خطرناک بات بھی ہے کہ اگر ایک وزیر اعظم اور ڈی جی آئی اس طرح ایک پالیسی بنائیں جس میں بظاہر چیف آف آرمی اسٹاف کو آپ نے بائی پاس کیا ہے، یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے، تھوڑی سی عجیب نہیں ہے؟ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہر جو رجیم آتی ہے وہ اس کا یہی سٹیٹمنٹ ہوتا ہے۔ مثلا جنرل مشرف کا جنرل ضیاء کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں تھا، اس کی ایک الگ پالیسی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل باجوہ نے ریٹائرمنٹ سے کچھ دن پہلے کا ایڈمٹ کیا تھا کہ ہاں اب تک ہم ایکٹیو پالیٹکس میں بھی کرتے رہے ہیں، لیکن میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ کم از کم اگلے 20 سال تک ہم ایز ادارہ سیاست سے بالکل الگ تھلگ رہیں گے، جسے وہ باجوہ ڈاکٹرائن جو بھی کہہ لیں وہ ہے۔ تو چیف ٹو چیف یا جو زمانے سے جب بدلتا ہے تو پالیسیاں بھی بدلتی ہیں، اور اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے یہ 2 4 5 6 لوگ تھے اور اب ایسا نہیں ہے، اور یہ سلسلہ پچھلے 70 سال سے دیکھا جا رہا ہے۔ تو اس وقت نہیں پتہ چلتا کہ یہ ادارے کی پالیسی ہے، شخصی پالیسی ہے، بعد میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ارے یہ تو شخصی پالیسی۔ یہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ پالیسی کامیاب رہی یا ناکام۔ یس دیٹ از دا کی ورڈ۔ وہ کہتے ہیں نا ڈیفیٹ از این آفن۔ یا ایک وقفہ لے لیں۔